اور وہ کہتے ہیں سر جی میری شادی کو 12 سال ہو گئے اور شادی سکون سے چل رہی تھی. میرے سسرال والے کراچی میں رہتے اور ہم اسلام آباد میں رہتے. پتہ نہیں ایک روز میرے شوہر کو کیا ہوا کہ انہوں نے میرے والد کو فون کر دیا اور آ کے کہا کہ اپنی بیٹی کو آ کے لے جائیں. 12 سال کی شادی اور 12 سال کے اینڈ پہ انہوں نے یہ کام کیا. وہ اتنے کم عقل اور کم علم تو نہیں ہوں گے کہ کیا وہ کسی کی لڑکی ادھار پہ مانگ کے لائے تھے؟ یہ رینٹ کار تھی کیا؟ وہ اپنے باپ کی بیٹی اب نہیں ہے, اب وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے. قانونی طور پر, اسلامی طور پر, دینی طور پر اگر آپ مسلمان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات, میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج کا سوال پہلی دفعہ مجھے اس پہ غصہ آیا ہے. غصے والا سوال ہے. سوال میں غصہ نہیں ہے, جواب میں غصہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کام محبت سے کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے نتائج اچھے آتے ہیں. ابھی ایک دیسی ہٹی ہے شیخو پورہ میں قاسم سرویا صاحب کی. تو قاسم سرویا صاحب بڑے کمال آدمی ہیں, اسکول چلاتے ہیں, ان کے اپنے نام پہ اسکول ہے. اس سے پہلے یہ آئی ٹی کے بڑے ماہر تھے. پھر ہولے ہولے انہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے دیسی ہٹی بنائی ہے. تو آج انہوں نے کچھ گفٹ بھیجا ہے, بالکل دیسی سٹائل سے. کسان والوں کا ڈبہ ہے, وہ جو 5 کلو کا آئل ہے اس میں انہوں نے بند کیا ہے. لیکن اندر جو پہلی چیز نکلی ہے یہ کیری کی چٹنی ہے, آم کی چٹنی. یہ مجھے بھی بہت پسند ہے اور میری بیوی کو بھی بہت پسند ہے. ہم انشاءاللہ اس کو شوق سے کھائیں گے. اور اب تک چونکہ اس کے ساتھ بل نہیں ہے تو میں امید یہی کر رہا ہوں کہ یہ پیئر پیکیج ہے. اچھا جی, یہ انہوں نے اچار بھیجا ہے, 7 رنگ اچار. اس میں اچار کی ساری قسمیں ہیں, گاجر ہے, آم ہے اور دیسی وہ جو ہوتا ہے نا سرسوں کا, اس کے اندر یہ بنایا ہوا ہے اور خوشبو اس کی آ رہی ہے اس کے اندر. اور پتہ نا یہ کچا اس میں سرسوں نہیں ڈالنا چاہیے, پکا سرسوں ہونا چاہیے ورنہ گلا والا خراب ہو جاتا ہے. اچھا جی, اور اس میں سے شکر کا پیکٹ ہے. واہ جی واہ, یہ اصلی شکر ہے جو تازہ بھی ہے اور ویلنے سے بنی ہوئی, گنے سے بنی ہوئی. اور میرا خیال ہے یہ جو آخری آئٹم ہے یہ جو ہونے چاہیے, جو ہوں گے یا ستو ہوگا, یہاں یہ ستو ہونے چاہیے. یعنی سردی گرمیوں میں شکر اور ستو اور برف کا ملا کے ایک اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. قاسم سرویا صاحب بہت شکریہ, خوش رہیے. آپ کے بیجوں میں سے ہم نے کچھ بیج بھی بیجے تھے اور بند گوبھی ان میں سے ہوئی اور کچھ اور چیزیں بھی اگیں. 1-2 چیزیں شاید نہیں اگ پائیں, باقی چیزیں اگی تھیں اور یہ تجربہ بھی اچھا رہا. اچھا جی, اب آتے ہیں اس سوال کی طرف. اور وہ کہتے ہیں سر جی میری شادی کو 12 سال ہو گئے اور شادی سکون سے چل رہی تھی. میرے سسرال والے کراچی میں رہتے اور ہم اسلام آباد میں رہتے. پتہ نہیں ایک روز میرے شوہر کو کیا ہوا کہ انہوں نے میرے والد کو فون کر دیا اور آ کے کہا کہ اپنی بیٹی کو آ کے لے جائیں. 12 سال کی شادی اور 12 سال کے اینڈ پہ انہوں نے یہ کام کیا. میں اب تک اس صدمے سے نہیں نکل پا رہی. میرے بیٹے آپ تو صدمے سے نہیں نکل پا رہے, میں آپ کے میاں کی مائنڈ سیٹ پہ سوچ رہا ہوں. اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہوئے وہ اتنے کم عقل اور کم علم تو نہیں ہوں گے کہ کیا وہ کسی کی لڑکی ادھار پہ مانگ کے لائے تھے؟ یہ رینٹ کار تھی کیا, یا کسی کو استعمال کے لیے لے کے آئے تھے کہ اب ان کا دل بھر گیا واپس کر دیں گے؟ کسی مرد کو یہ بات سوچتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ وہ ایک گھر سے عمر بھر کا رشتہ بنا کے ان کی بیٹی کو لے کے آئے. اس بیٹی نے ان کو 2 بچے عطا کیے ہوں, ان کی نسل کو آگے چلایا ہو, اور آپ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا اس کی کسی کمی یا کوتاہی کی بنیاد پہ, اگر آپ کو بہت زوم ہے اپنے مرد ہونے کا تو پھر نبھائیے. آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے, اوکے, اس کو گھر بنا کے دیجئے. ان کے بچوں اور اس کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ ہے. وہ اپنے باپ کی بیٹی اب نہیں ہے, اب وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچوں کی ماں ہے. قانونی طور پر, اسلامی طور پر, دینی طور پر اگر آپ مسلمان ہو, پاکستانی ہونے کا تو مجھے پتہ نہیں آپ کیسے ہو, پر اگر آپ مسلمان ہو اور اللہ رسول کو مانتے ہو تو اللہ رسول ایسے بے پیندے لوٹوں کو
یا وہ جن کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، یار کوئی طریقہ ہے کہ آپ 12 سال ایک بچی کو استعمال کرنے کے بعد، I'm using this word، آپ اس کی پوری خدمات لینے کے بعد، اس نے آپ کا گھر سنبھالا، اس نے آپ کے ہزاروں کپڑے دھوئے ہوں گے، لاکھوں روٹیاں بنائی ہوں گی، جہاں جہاں آپ کے رہے، آپ کے گندے مندے باتیں سنی ہوں گی، آپ کے لیے ازدواجی تعلقات کے لیے اویلیبل رہی ہوں گی، اور 12 سال کے بعد آپ اسے یہ کہہ رہے ہو کہ اب اس کو لے جائیے، یہ بات کہتے ہوئے آپ کی زبان جل جانی چاہیے تھی۔ کوئی مرد یا مرد کا بچہ اگر یہ بات کہتا ہے تو یہ کمینگی کی آخری حد ہے۔ آپ نہیں اس طرح رکھنا چاہتے، نو پرابلم، اس کی ذمہ داری لیجئے، اب وہ مرتے دم تک آپ کی ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیورس دینا چاہتے ہیں، علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس علیحدگی کے لیے، ڈیورس کے لیے اس کی بے وفائی لازم ہے، کہ اس نے بے وفائی کی ہو، اس نے کسی کے ساتھ تعلق بنایا ہو، یا کچھ اس نے ایسا جرم کیا ہو، یا اس نے دونوں جو انسان کے بچے جنم دیے ہوں، وہ انسان کے نہ ہو کسی جانور کے بچے جنم دیے، تو آپ کہیں کہ جی یہ بچے میرے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ بھی سالڈ ریزن ہونی چاہیے۔ کسی وقت کھانا نہیں پکایا، وہ ہانڈی جل گئی یا روٹی جل گئی۔ عام طور پہ جو گھٹیا مرد ہیں اس طرح کی کسی بات پہ، یا اس نے آپ کی کسی بات سے اتفاق نہیں کیا، 12 سال کی شادی کے بعد تو شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، مزاج ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور تب بھی آپ اس کو سمجھا نہیں پاتے، تو کسی کونسلر کے پاس لے کے جائیے، کسی لائف کوچ کے پاس لے کے جائیے۔ اس کے باپ کو یہ دکھ مت عطا کیجئے کہ اپنی بیٹی کو آ کے لے جائے۔ کیا وہ بیٹی کا جنازہ لے کے جائے؟ یعنی بیٹی مر گئی ہے تو آپ مر گئے ہو، تب بھی جنازہ آپ کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کی قبر آپ کے ذمہ ہے، اس قبر پہ مٹی آپ کے ہاتھوں کی ہے۔ عمر بھر لطف آپ اٹھاؤ اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے باپ آ جائے، یہ کون سا ویسے مذہب ہے اور یہ کون سا معاشرہ ہے؟ آپ جانوروں میں رہتے رہے ہو، انسانوں کے بیچ میں رہیے، انسانوں جیسے کام کیجئے، عزت سے، وقار سے۔ آج آپ یہ حرکت کرو گے، کل آپ کے بچے اس سوسائٹی کو ایسے ہی 2 جانور اور مل جائیں گے۔ سو براہ کرم جن جن مردوں کو یہ زوم ہوتا ہے اپنی مردانگی کا، کہ کسی بات پہ ناراض ہو کے بیوی سے کہا میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا، نہ رکھو، گھر دو، گاڑی دو، اور اس کے بچے اور اس کا نفقہ دو۔ اگر نہیں دو گے، وہ عورتیں ناسمجھ اور نافہم ہیں، جو آپ کو لٹرلی کان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے کورٹ میں لے کے جانا چاہیے۔ اور جب تک بچے 18 سال کے اور بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، نان و نفقہ آپ سے لیتے رہنا چاہیے۔ یہ جتنی خواتین ڈر کے بیٹھ جاتی ہیں یا صرف اس کی خدمت کرتی رہتی ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر اب وہ بیچاری پوچھتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے۔ اور اس کے باپ کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اے ظالم آدمی، ایک تم نے بیوی کا دل توڑا، دوسرا ایک تم باپ کی جان لوگے۔ تمہارے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز ہے؟ ممکن ہے تمہیں اپنے علاج کی ضرورت ہو، تمہارے اپنے اندر کوئی بیلنس نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے تمہارے اپنے اندر کوئی اور لالچ، کوئی اور گریڈ اور کمینگی چلی گئی ہو کہ تم جا کے کسی اور جگہ کچھ کرنا چاہتے ہو، لیکن دس از ناٹ دا وے، دس از ناٹ دا وے ٹو ہینڈل اینڈ ٹیکل لائف، اینڈ دس از ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ ود یور وائف، اینڈ دس از ناٹ اے رائٹ آنسر کہ تم اس کے باپ کو فون کرو 12 سال کے بعد کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ اگر وہ باپ عقل مند ہو، لٹرلی تمہارے 10-12 رشتہ داروں کو لا کے، یعنی ایسے لوگوں کا علاج باتیں نہیں ہے، لٹرلی ان کے ساتھ تو وہ کرنا چاہیے جو یہ جس کے ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان کے تو دفتروں میں جا کے بھی ملنا چاہیے ان کے باسز سے کہ یہ سکھایا آپ نے۔ 12 سال کی خدمت کے بعد اسے کہتے گھر لے جاؤ، اور گھر لے جا کے کیا کرو؟ اس کے مرنے کا انتظار کرو، اور اس کے بچوں کو وہ پالیں۔ کیوں پالیں؟ یہی انہیں رہنا چاہیے۔ اور بیٹا آپ ڈرے بنا، سہمے بنا، اسلام آباد ہے، کوئی جنگل نہیں ہے، وہاں فیملی کورٹ ہے، وہاں جائیے، اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس سے جا کے ملیے۔ میرا خیال ابھی تو گورنمنٹ نے بھی خواتین کے تحفظ کے لیے کچھ متسب کے ادارے بنائے ہیں، ان سے جا کے ملیے۔ اپنے باپ تک معاملہ مت جانے دیجئے، اس لیے کہ یہ ان صاحب کو سبق آنا چاہیے، ابا کو سبق نہیں آنا چاہیے۔ اختر باز کو دیجئے اجازت۔ ویسے مجھے اتنا غصہ کم آتا ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔